تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور ہزار ہاں درود و سلام اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آج جو ہم حکایت سماعت فرمانے والے ہیں وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چاند پر حکومت اور سورج پر حکومت اس عنوان سے ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں نے بالخصوص ابو جہل نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اگر تم خدا کے رسول ہو تو آسمان پر جو چاند ہے اس کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ لو اور یہ بھی کر کے دکھا دیتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے چاند کی طرف اپنی انگلی مبارک کا اشارہ فرمایا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر ابو جہل حیران ہو گیا مگر وہ بے ایمان مانا بھی نہیں اور حضور کو جادوگر ہی کہتا رہا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو چند بڑے بڑے معجزات ہیں ان معجزات میں سے ایک معجزہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا ادھر گیا ایک ٹکڑا ادھر گیا اور پھر بعد میں واپس دونوں آ کر مل گئے۔ یہ خاص کر کے ابو جہل اور مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا کہ واقعی تم اللہ کے رسول ہو تو اس چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ تو حضور نے وہ بھی کر کے دکھایا لیکن ان کے دل میں ایمان نہ تھا اور ایمان کے قابل بھی نہ تھے، تو اللہ نے انہیں ہدایت نہ دی۔ یہ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی وہ کہنے لگے کہ نہیں تم نے جادو کیا، ہم نہیں مانتے، اور وہ ایمان نہیں لائے۔ یہ معجزہ جو ہے بخاری شریف کی حدیث میں صفحہ نمبر 271 پر درج ہے۔ اس کے بعد دوسرا سورج پر حکومت۔ ایک روز مقام صحابہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ظہر ادا کی تھی اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کام کے لیے روانہ فرما دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واپس آنے تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عصر بھی ادا فرما لی۔ جب حضرت علی واپس آئے تو ان کی آغوش میں یعنی ان کے مانڈی پر اپنا سر اقدس رکھ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آرام فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی تک نماز عصر ادا نہ کی تھی۔ ادھر سورج کو دیکھا تو وہ غروب ہونے والا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ ادھر رسول خدا آرام فرما رہے ہیں اور ادھر نماز خدا کا وقت ہوتا جا رہا ہے۔ رسول خدا کا خیال رکھوں تو نماز جاتی ہے اور نماز کا خیال کروں تو رسول خدا کی نیند میں خلل واقع ہوتا ہے۔ کروں تو کیا کروں؟ آخر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ نماز کو قضا ہونے دو مگر حضور کی نیند مبارک میں خلل نہ آئے۔ چنانچہ سورج ڈوب گیا اور عصر کا وقت جاتا رہا۔ حضور بیدار ہوئے تو حضرت علی کو مغموم دیکھ کر وجہ دریافت کی کہ اے حضرت علی تم ناراض کیوں ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کی استراحت کے پیش نظر یعنی آپ کے آرام کے پیش نظر ابھی تک نماز عصر نہیں پڑھی تھی، سورج غروب ہو گیا ہے۔ حضور نے فرمایا تو غم کس بات کا ہے؟ لو ابھی سورج واپس آتا ہے، پھر اسی مقام پر آ کر رکتا ہے جہاں وقت عصر ہوتا ہے۔ چنانچہ حضور نے دعا فرمائی تو غروب شدہ یعنی ڈوبا ہوا سورج پھر نکلا اور الٹے قدم اسی جگہ آ کر ٹھہر گیا جہاں عصر کا وقت ہوتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر عصر کی نماز پڑھی تو پھر سورج غروب ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بہت بڑا معجزہ ہے اور اس کے اندر عشق رسول بھی ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کس درجہ محبت ہونی چاہیے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر دکھا دیا کہ 2 موقع تھے ان کے سامنے۔ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر اقدس پر اپنا سر انور رکھ کر آرام فرما رہے تھے اور سورج غروب ہونے جا رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے حضور کو بیدار کریں تو حضور کے آرام میں خلل آ جاتا ہے اور پھر یوں ہی بیٹھے رہے تو نماز قضا ہو جاتی ہے۔ اب کیا کریں، بہت بڑی کشمکش کا معاملہ تھا
لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشق رسول کا ثبوت پیش کیا کہ میں نماز قضا ہو جائے تو نماز قضا پڑھ لوں گا، لیکن حضور کے آرام میں خلل آنے نہیں دوں گا۔ تو جب حضور بیدار ہوئے تو حضرت علی کو غمگین دیکھا تو کہا کہ ٹھیک ہے، تمہاری عصر کی نماز نہیں پڑھی تو سورج ابھی پلٹ آتا ہے، اور جیسے ہی آپ نے دعا فرمائی وہ سورج واپس پلٹ آ گیا، عصر کا وقت پھر ہوا، پھر حضرت علی نے نماز عصر ادا کی۔ تو اس سے ہمیں پتہ کیا چلتا ہے کہ عشق رسول میں اگر ہم فنا ہو جائیں تو پھر رسول بھی ہمارے اور خدا بھی ہمارے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے رسول کا نہیں وہ میرا نہیں، اور جو میرے حبیب کا بنا میں سب کچھ اسے عطا فرماؤں گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عشق رسول میں اپنی نماز قربان کر دی، اور پھر وہ عشق رسول کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو واپس پلٹایا، ان کی نماز بھی قضا نہ ہوئی، عشق رسول بھی کا ثبوت بھی رہا۔ یہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مثنوی شریف نے اسے بہت اچھے حسین انداز میں پیش کیا ہے۔ میں نے یہاں پر جیسے لکھا تھا ویسے آپ کے سامنے پڑھا، اور یہ جو معجزات ہیں یہ ہمارے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے کافی ہے، کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں اور بڑھانے کے لیے کافی ہے، اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمیں سچا عشق رسول مل جائے، اور اس سچے عشق رسول میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی عبادت کرنے والے بنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان معجزات کے صدقے طفیل ہمارے ایمان کو تازگی عطا فرمائے، اور ہم سب کو ہر پریشانی۔ تو آج کا جو عنوان ہے وہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زمین پر حکومت۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں جب مکہ سے ہجرت فرمائی تو قریش مکہ نے اعلان کیا کہ جو کوئی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھی ابو بکر کو گرفتار کر کے لائے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ تو سراقہ بن جشم نے یہ اعلان سنا تو اپنا تیز رفتار گھوڑا نکالا اور اس پر بیٹھ کر کہنے لگا کہ میرا یہ تیز رفتار گھوڑا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر کا پیچھا کر لے گا، میں ابھی ان دونوں کو پکڑ کر لاتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور تھوڑی دیر میں حضور کے قریب پہنچ گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ سراقہ گھوڑے پر سوار ہمارے پیچھے آ رہا ہے اور ہم تک پہنچنے ہی والا ہے تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، سراقہ نے ہمیں دیکھ لیا ہے اور وہ دیکھیے ہمارے پیچھے آ رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے صدیق، کوئی فکر نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اتنے میں سراقہ بالکل قریب آ پہنچا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تو زمین نے فوراً سراقہ اور اس کے گھوڑے کو پکڑ لیا اور اس کے چاروں پیر پیٹ تک زمین میں دھس گئے۔ سراقہ یہ منظر دیکھ کر گھبرایا اور عرض کرنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اور میرے گھوڑے کو اس مصیبت سے نجات دلائیے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں پیچھے مڑ جاؤں گا، اور جو کوئی آپ کا پیچھا کرتا ہوا آپ کی تلاش میں ادھر آ رہا ہے اسے بھی واپس لے جاؤں گا تاکہ آپ تک پہنچنے نہ پائے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تو زمین نے اسے چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ، یہ ایک معجزہ ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا۔ ہجرت کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ 2 اونٹنیاں تھیں اور جن پر سوار ہو کر حضور اور ابو بکر صدیق جو ہے انہوں نے ہجرت کی۔ اور جیسے ہی ہجرت کی انہیں پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکل گئے ہیں تو جو کافر لوگ تھے مکہ مکرمہ کے، انہوں نے اعلان کر دیا بڑے بڑے سرداروں نے کہ جو کوئی ان دونوں کو پکڑ کر لائے گا انہیں انعام دیا جائے گا۔ اسورا کا نام ہم نے ابھی جو پڑھا تو یہ ایک دستے کا سپہ سالار تھا، اور تیز رفتار گھوڑے سوار اس کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ تیز رفتار جو گھوڑے سوار کا دستے کا سپہ سالار تھا، تو اس نے سنا تو کہا کہ ہاں میں جا کر انہیں پکڑ کر گرفتار کر کے لاؤں گا اور جو ہے آپ کے حوالے کروں گا تاکہ میں انعام و اکرام پاؤں۔ تو اس نے اپنے تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے دستے کے ساتھ نکلا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے حضور کے قریب تک پہنچ گیا۔ اونٹ دھیرے دھیرے چلتا ہے اور گھوڑا تیز رفتار سے چلتا ہے، تو قریب پہنچ گیا۔ تو ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ حضور گھوڑ آ گیا ہے سراقہ، تو حضور نے فرمایا کہ مت ڈرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر جب حضور نے دعا فرمائی
تو آپ گھوڑے سمیت زمین میں دھس گیا. کتابوں میں لکھا ہے کہ گھوڑے کے چاروں پیر پوری طرح زمین نے پکڑ لیے، پیٹ تک اس زمین کے اندر دھس گیا تھا. یہ عجیب و غریب منظر آج تک اس نے کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا. تو یہ دیکھنے کے بعد اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ واقعی یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور اب ان سے جھگڑنا، ان سے الجھنا ہمارے لیے اچھا نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیں، مجھے دعا کریں کہ مجھے زمین چھوڑ دیں، میں یہاں سے واپس چلا جاؤں گا. اور چاہتے صرف واپس نہیں جاؤں گا، بلکہ جو لوگ آپ کو تلاش کرنے کے لیے آ رہے ہیں انہیں جھوٹ کہہ کر جو ہے میں وہاں سے واپس لے جاؤں گا، آپ تک پہنچنے نہیں دوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی تو زمین نے اس کے گھوڑے کو چھوڑ دیا، واپس وہ گھوڑا جو ہے زمین پر آ گیا. یہ دیکھنے کے بعد وہ سراقہ جو ہے واپس جانے لگا. یہاں ایک اور بات ہے، اس میں نہیں لکھی، وہ بات یہ ہے کہ سراقہ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا بھی دی. وہ جب واپس جانے لگا، زمین نے چھوڑی، تو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ اب مجھے یقین ہو گیا کہ اب اللہ کے سچے رسول ہیں، اب میں تو واپس جا رہا ہوں، لیکن راستے میں جو بھی کوئی آئے گا تو اسے کہوں گا کہ ادھر نہیں ہے اور میں انہیں یہاں سے واپس لے جاؤں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسے نہیں کہا کہ جھوٹ کہنے کے لیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ لوگوں کو سچ کی تعلیم دی ہے، جھوٹ بولنے کو کسی کو نہیں کہا. یہ خود اپنی مرضی سے کہتا تھا کہ میں کسی کو آپ تک پہنچنے نہیں دوں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا تو مان چکا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو میں دعا کرتا ہوں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے ہاتھ میں جو ہے کسرا بادشاہ کے سونے کے کنگن میں تیرے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں. یہ آپ نے اس وقت کہا تھا، ابھی وہ سراقہ ایمان بھی نہیں لایا تھا، اور صرف وہاں سے واپس جانے کے لیے وہ کہہ رہا تھا کہ میں لوگوں کو واپس لے جاؤں گا، ابھی ایمان نہیں لایا تھا. اس وقت حضور نے فرمایا تھا جو کسرا بادشاہ ہے، ایران کا بادشاہ کسرا کہتے ہیں، وہ سونے کے کنگن پہنتا تھا. ہمارے یہاں بھی بڑے بڑے امیر لوگ جو ہیں وہ کڑے پہنتے ہیں، سونے کے کڑے پہنتے ہیں. تو اس طرح کا جو ہے وہ بادشاہ سونے کے گہنے پہنا کرتا تھا، کنگن پہنا کرتا تھا. تو حضور نے اس وقت فرمایا جب تک وہ ابھی ایمان بھی نہیں لایا تھا کہ ایک وقت ایران فتح ہوگا. ایران کا فتح ہوا، حضرت ابوبکر صدیق کا دور ختم ہوا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایران فتح ہوا. ایران فتح ہوا، اس کے بادشاہ کو قیدی بنایا گیا، اور بادشاہ کا جو سارا زیورات جو کچھ تھے وہ سب مال غنیمت کے طور پر آیا. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ جب مال غنیمت آیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سونے کے کنگن اس میں سے نکالے. تو دیکھنے کے بعد انہیں یاد آیا کہ حضور نے ایک وقت فرمایا تھا سراقہ کے لیے کہ میں ایک کنگن سراقہ کے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں. تو پھر سراقہ کو بلایا گیا. سراقہ بھی اس وقت مسلمان ہو چکا تھا، تو سراقہ کو بھی بلایا گیا. سراقہ آیا تو کہا عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود اپنے ہاتھوں سے اسے کنگن پہنائے. میرے نبی نے فرمایا تھا کہ تیرے ہاتھ میں وہ بادشاہ کے کنگن ہوں گے. تو کنگن خود عمر فاروق نے سونے کے کنگن کے ہاتھ میں پہنائے. حالانکہ سونا پہنا اسلام کے اندر ہر مرد کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے، لیکن حضور نے جس کے لیے خاص کر دیا وہ اس کی شان ہے. تو سراقہ کو حضور نے فرمایا تھا، تو اب خود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ شریعت کے اتنے پابند تھے کہ ان کے سامنے اگر کوئی شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہوا نظر آتا تھا، کتنا بھی بڑا وہ شخص ہو، اسے وہیں پر درے ہنٹر سے مارا کرتے تھے، اور آپ کو دیکھ کر لوگ ڈر جایا کرتے تھے، اتنا جو آپ شریعت کے پابند تھے. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق حضور کی پیشن گوئی کو سچ ثابت کرنے کے لیے انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے وہ کنگن پہنائے تھے. یہ وہ سراقہ ہے. بہرحال ہم نے جو حکایت پڑھی اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت چاند ستاروں پر بھی ہے، سورج پر بھی ہے، زمین پر بھی ہے، اور ہر جگہ حضور کی حکومت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر شے کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے.